السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ لیبنان اور اسرائیل کے بیچ میں باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہی بات ہے جس سے تمام دنیا کے لوگ جو ہیں، قومیں جو ہیں وہ ڈر رہی تھیں، اور کوئی بھی یہ چیز کہنے کے لیے مطلب تیار نہیں تھا کہ جو غزہ اور اسرائیل کی وار اسپیل آؤٹ ہو چکی ہے اور اب لیبنان اور اسرائیل کے اندر بھی باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ لیکن بیکاز ایوری بڈی وانٹڈ کہ غزہ کے اندر ہی سیز فائر ہو جائے، وہیں پر جنگ ختم ہو جائے، اور آلدو کہ لیبنان کے ساتھ، حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کی لو انٹینسٹی جو کانفلکٹ تو چل رہا تھا ڈے ون سے ہی، جب سے یہ غزہ اسرائیل وار شروع ہوئی ہے، دونوں کے بیچ میں لو انٹینسٹی میزائل ایکسچینج، ڈرون فائر ایکسچینج، یہ سب کچھ تو چل رہا تھا۔ لیکن باقاعدہ کیا لیبنان اور اسرائیل کی جنگ شروع ہو جائے گی، اس چیز سے سب گھبرا بھی رہے تھے، ڈرا بھی رہے تھے، اور نوبڈی وانٹڈ کہ ایسا ہو، بیکاز یہ پھر ڈومینو افیکٹ کی طرح اس جنگ نے پھیلتے ہی چلے جانا ہے، اور اس نے پورے مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لینا ہے، گاڈ فوربڈ۔ تو یہ جو جنگ ہے، اس کا سلسلہ جو ہے شروع کیسے ہوا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پیجر اور واکی ٹاکی کا اٹیک ایک ہفتے پہلے آلموسٹ اسرائیل کی طرف سے لیبنان میں ہوا، جس میں پورے لیبنان کے جو تمام پورا ایریا ہے اس میں ڈفرینٹ جگہوں پر یہ اٹیکس ہوئے، اور آپ سمجھیں کہ 2-3 ہزار لوگ زخمی، اور مطلب 100 سے زیادہ جو ہے وہ ہلاکتیں غالباً اس اٹیک میں۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ہی دن جو ہے واکی ٹاکیز کا اٹیک بھی ہو گیا، اور اسی کے ایک آدھ دن بعد جو ہے وہ نصر اللہ، جو حسن نصر اللہ، جو دیرینہ قائد ہیں حزب اللہ کے، 32 ایئرز طویل ان کی قیادت ہے، اور وہ ایک مطلب اپنی ذات میں ہی ایک علامت تھے حزب اللہ کی پہچان تھے وہ، ان کو ٹارگیٹڈ اسیسینیشن ان کی گئی ہے، اور بلڈنگس میں جا کے پن پوائنٹ کر کے، بیکاز نیتن یاہو نے یو این کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر کہا ہے کہ اسرائیل کی جو لانگ آرمز ہیں، یعنی ان کے جو اسپائی نیٹ ورک ہے، وہ پورے مڈل ایسٹ کے ایک کونے میں وہ پھیلا ہوا ہے۔ دیٹ مینس کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے جو دشمن ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کے جو انٹیلیجنس ہے، ان کے جو بیسز ہیں، وہ کہاں کہاں، وہ ایگزیکٹلی پن پوائنٹ کر کے ان کو اپنے میزائل اٹیک سے ان چیزوں کو اور ان لوگوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اور یہی ہوا ہے کہ نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایک تو یہ کہ اسرائیل کی طرف سے لیبنان کے اندر پیش قدمی شروع، اور دوسرا یہ کہ جو حسن نصر اللہ کے بعد سیکنڈ ان کمانڈ جن کو بنایا جانے کے بعد ہو رہی تھی، ان کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، ان کو بھی وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور ان کو بھی وہ ٹریس کر رہے ہیں، ان کے اسیسنس، کہ ہم کس طرح ان تک بھی پہنچے اور سیکنڈ ان کمانڈ کو بھی جو ہے نا وہ ہلاک کر دیں۔ یہ سب ہو گیا، اور ایران نے بھی اب یہ کہہ دیا ہے کہ اب ہماری جو ہے نا اسرائیل کے ساتھ اوپن وار، مطلب آل آؤٹ وار شروع ہو جائے گی، بیکاز ایک حد ہے کہ ریسٹرین کرنے کی، ایک حد ہے کہ اپنے آپ کو روک کے رکھنے کی، اور اگر جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے اور تمام ریڈ لائن کراس کرنے سے باز نہیں آ رہا، تو پھر ہمیں بھی جوابی حملہ کرنا پڑے گا۔ اور یہی ہوا کہ ایران کی طرف سے منگل کی رات جو تھی، اس میں راتوں رات 200 سے زائد میزائلز اور ڈرون کا اٹیک ایران نے اسرائیل کی سرزمین پہ کر دیا، اور بہت یعنی بڑا اٹیک۔ ایک بار پھر اس سے پہلے ایران نے اپریل کے مہینے میں بھی ایک اسی طرح کا بھرپور اٹیک کیا تھا، 300 میزائلز اور ڈرونز اس وقت داغے گئے تھے اسرائیل کے اندر، وہ بھی راتوں رات یہ اٹیک ہوا تھا، اور وہ تب ہوا تھا جب سیریا میں اسرائیل نے ایرانین کمانڈرز جو ہیں ان کو اوپر اٹیک، اسیسینیشن اٹیک ان پہ کیا، اور اب یہ ایران کی طرف سے ایک دوسرا بھرپور اٹیک۔ اچھا، اس کے بدلے میں اسرائیل کیا کرتا ہے؟ بیکاز ایران کے پاس اور ساری جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے، اس کے پاس تو ایک ہی ٹارگٹ ہے نا، وہ ہے اسرائیل۔ لیکن اسرائیل کے پاس ایک ٹارگٹ نہیں ہے، بے شمار ٹارگٹس ہیں۔ وہ اپنا کسی بھی چیز کا بدلہ لینے کے لیے لیبنان میں بھی اٹیکس کر سکتا ہے، غزہ میں بھی اٹیکس کر سکتا ہے، یمن میں انصار اللہ کے اوپر بھی اٹیکس کر سکتا ہے اور کروا سکتا ہے اپنے الائز کے ذریعے۔ تو وہی ہوا کہ جو راتوں رات ایران کی طرف سے 200 میزائلز کا اٹیک ہوا، اس کا بدلہ لیتے ہوئے اسرائیل نے لیبنان کے اندر ایک بھرپور دوبارہ سے، پہلے سے بھی اس کے حملے جاری تھے پچھلے کچھ دنوں سے، یعنی آپ سمجھ لیں ایک ہفتے کا، آپ سمجھ لیں کہ اسرائیل کی طرف سے ایک بھرپور اٹیکس جو ہیں وہ شروع ہو رکھے ہیں لیبنان کے اندر۔ لیکن اب آفٹر دس نائٹ اٹیک فرام ایران، تو اسرائیل کی طرف سے ایک پھر سے بھرپور ایریل بامبنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں ایک بہت بڑا بلاسٹ جو ہے نا بیروت، جو کیپٹل سٹی ہے لیبنان کا، اس کے اندر یہ ایئر اسٹرائک ہوئی ہے۔ اس کی ویڈیو بھی آپ تھوڑی سی دیکھ لیں کہ لیبنان
کے کیپٹل سٹی بیروت کے اندر یہ BBC نے اپنا ویڈیو چلائی ہوئی ہے کہ انہوں نے بھی رات کے وقت جو ہے وہ اٹیک کیا ہے. اور رات کے وقت ایسا عجیب سا وقت ہوتا ہے جس میں جو سویلین پاپولیشن ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتی, سمجھ میں بھی نہیں آتا کہاں جائیں اور کیا کریں. بہرحال ایران نے بھی رات کے ٹائم ہی اٹیک کیا, لیکن ایران نے اس سے پہلے بھی جو حملہ کیا تھا 300 میزائلز اور ڈرونز کا, اس میں بھی اسرائیل کی جانی نقصان یعنی 1-2 سے زیادہ انہوں نے نہیں رپورٹ کیا. اور اس دفعہ بھی جو رات میں حملہ ہوا ہے ایران کی طرف سے اس میں بھی اسرائیل کے اندر جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے. دیٹ مینس اگین کہ ایکسس آف ریزسٹنس جتنے بھی اپنے حملے کر رہا ہے وہ ابھی تک اپنے آپ کو اس بات کے لیے کنسٹرین کر رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر جانی نقصان اسپیشلی سویلین لوگوں کا نہ ہو. یہ تو ایک کنسٹرین ہے جو سیلف کنسٹرین ایران نے اپنے اوپر لاگو کیا ہوا ہے, بیکاز وہ سمجھتا ہے کہ ایک ایتھکس آف وار ہوتے ہیں, ایک وار کے اندر بھی ایک ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے وہ نہیں کرنی چاہیے, ایک مطلب اصول کے مطابق چلنا چاہیے. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے, وہ تو مستقل ایک جینوسائڈ کر رہا ہے, مستقل سویلین پاپولیشنس کے اوپر حملے کرتا چلا جا رہا ہے. سو یہ آج کی جو پروگرام ہے اس میں میں میپس کے ذریعے اور اسپیشلی یہ جو انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈی آف وار ہے یہ آلموسٹ ایوری ڈے ہر روز کے حساب سے اپنے میپس کو جو ہے وہ رینیو کرتے ہیں اور اپ گریڈ کرتے ہیں اور جو بالکل سچویشن ہوتی ہے نا لیٹسٹ وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو میپ ہے یہ اکتوبر 2 کا میپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں, جو کہ انہوں نے دکھایا کہ اسرائیل کی جو ایریل بامبنگ کی کیمپین ہے لیبنان کے اندر وہ کتنی شدت کے ساتھ چل رہی ہے. یعنی کہ یہ ایک دن کی نہیں ہے, یہ پچھلے 3-4 دن کی انہوں نے اکٹھی اس میپ میں بتائی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے آپ دیکھیں کہ یہ جو ساؤتھ آف لیبنان ہے نیچے والا یہ لٹانی ریور آپ کو دکھائی دے رہا ہے, یہ پورا لٹانی ریور کے نیچے کا ایریا کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ حزب اللہ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, اور یہاں پر حزب اللہ کی زیادہ مطلب نفری اور ان کی تمام جو انہوں نے اپنے ویپنز رکھے ہوئے ہیں اور اپنے ڈیپوز بنائے ہوئے سمجھا جاتا ہے کہ وہ یہ نیچے کی طرف ہی موجود ہے, بیکاز انہوں نے ہمیشہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ جو ہے اپنی لو انٹینسٹی ان کی تو وار چلتی رہتی ہے, کئی مطلب سالوں سے یہ تو چلتی ہی چلی آ رہی. تو اس ایریا میں تو بہت شدید ایریل بامبنگ آپ کو دکھائی دے رہی ہے, اور یہ بیروت کے اوپر ایگزیکٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8-10 جو کیپٹل سٹی ہے اس کے اوپر اٹیکس ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ٹریپولی پہ ایک اٹیک ہو چکا ہے, اور یہاں پر اس طرف بھی سٹیز ہوں گی, کچھ چھوٹے موٹے مطلب ٹاؤن شپس ہوں گی, اب ہر جگہ پہ ان کی طرف سے اٹیکس ہو رہے ہیں یعنی بھرپور. اور یہ آپ دیکھیں اگر غور سے انہوں نے میپ میں دکھایا ہوا ہے کہ یہ جو کراسز ڈبل کراسز لگے ہوئے یہ اسرائیلی کلوز ملٹری زون ہے, یعنی یہاں پر یہ اسرائیل کے اندر کی طرف کا بارڈر ہے جہاں پر انہوں نے اپنی ملٹری زون بنایا ہوا ہے. یہاں پر وہ اپنی جنگی جو ٹینکس ہیں اور اپنی بختر بند گاڑیاں وہ سب مطلب تیاری کو یہاں پر کمپلیٹ کریں, اور اس طرف بھی وہ کمپلیٹ کریں, اور یہاں سے انہوں نے غالباً اپنا اندر گھسنا ہے گراؤنڈ انویژن کے لیے. اور یہ ایک اور میپ جس میں یہ دکھا رہے ہیں کہ حزب اللہ کی طرف سے کتنے اٹیکس ہوئے ہیں اسرائیل کے اندر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلدو کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ حزب اللہ کی طرف سے بھی بیدر پہ اٹیکس ہو رہے ہیں, لیکن اگر آپ ان کا انٹینسٹی دیکھیں اس کے مقابلے میں جو اسرائیل نے پچھلے 1-8 ہفتے میں کر لیا ہے تو یہ پورا جو ان کا اٹیکس ہے وہ بالکل اس کے مقابلے میں بالکل تھوڑے سے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ بہت کم ہے. اور اسرائیل نے ظاہر ان کے پاس فائر پاور ہے بھی بہت زیادہ, کیونکہ انہوں نے تو آ کر اپنے جہازوں سے اٹیک کرنا ہوتا ہے. حزب اللہ کے پاس تو کوئی جہاز نہیں ہے, ان کا تو ایک ہی جہاز آئے گا اور 8-10 جگہوں پر بام کر کے چلا جائے گا. سو یہ سچویشن چل رہی ہے اس وقت لیبنان اور اسرائیل کے بیچ میں. اور 2006 میں آپ کو یاد کراؤں کہ ایک بھرپور وار ہوئی تھی بٹوین لیبنان اینڈ اسرائیل. اس وقت بھی حزب اللہ جو ہے ان کے ساتھ ہی ان کی لڑائی تھی, اور پورے لیبنان کے اوپر ان کا اٹیک ہو گیا تھا, اور بیروت کو انہوں نے اتنا تباہ کیا تھا کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی, بالکل ختم کر دیا تھا انہوں نے اس کیپٹل سٹی کو. اور یہ اب خدشات یہی ہیں کہ اس دفعہ بھی دوبارہ اسرائیل جو ہے وہ کسی حد پہ رکے گا نہیں, بلکہ وہ پورے کے پورے لیبنان کو تباہ کر کے یہاں سے نکلے گا. ایک اور میپ ہے اسی ویب سائٹ پہ جس میں اسرائیلی آپریشنز کے بارے میں بتایا ہوا انہوں نے, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو یلو اسپاٹس ہیں یہاں پر اسرائیل نے وارننگ بھیج دی ہے کہ ادھر ہم نے حملے کرنے ہیں تو ان اسپاٹس کو خالی کر دیں. یعنی یہ اسپاٹ ایک کوئی چھوٹا سا اسپاٹ تو نہیں ہوتا, ظاہر ہے پورا ایک ٹاؤن شپ ہوگی یا پورا ایک سٹی ہوگی, تو کس طرح ممکن ہے کہ وہاں سے جو لوگ ہیں وہ راتوں رات جو ہے وہ نکل کر کے اپنے گھروں کو خالی کر کے وہاں سے نکل جائیں. لیکن ڈیفینیٹلی بہت ساری فیملیز, بہت سارے لوگ ان کو کرنا ہی پڑتا ہے ایسے. اور میں نے آپ کو لاسٹ میں بھی بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے, اور اسی طرح کی وارننگز یہ آپ دیکھ لیں کہ پورے ہی لیبنان میں تقریباً یہ اسپاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں جس میں اسرائیل نے ایویکویشن کی وارننگ دی ہوئی ہے. اور یہ لوگ جو ہے نکل کر یا تو وہ اپنا سیریا کی جو بارڈر لگتا ہے لیبنان کے ساتھ اس کی طرف جا کر اکٹھے ہو رہے ہیں, یا پھر یہاں پر کسی پورٹ سٹی پہ جو ہے وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں کہ کسی کشتی پہ بیٹھ کر ان کو نکلنے کا
کوئی راستہ مل جائے تو وہ چلے جائیں. سو یہ قسمہ پرسی کی حالت, ڈسپلیسمنٹ کی جو حالت ہے نا, وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے. مطلب اموات جو ہیں وہ بھی بہت ہی تکلیف دہ ہیں, لیکن ڈسپلیسمنٹ بھی کسی صورت جو ہے وہ ایک کم تر تکلیف نہیں ہے, بلکہ بہت شدید تکلیف ہے. اور جو یہ بلو اسپاٹس دکھائے جا رہے ہیں, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بلو اسپاٹس, یہ وہ ہیں جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسیسڈ اسرائیلی ایڈوانس, یعنی ان کی اسیسمنٹ ہے کہ غالباً اتنی جگہوں پر ان کے بوٹس اینڈ گراؤنڈ ہو چکے ہیں. یہ اپنے ٹینکس اور بختر بند گاڑیوں کے ساتھ لیبنان کی سوئل کے اوپر آ چکے ہیں. یہ ایک بہت چھوٹا سا اسپاٹ ہے جہاں پر یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے بلو. اور یہ جو گرین اسپاٹ جو ہے, یہ جو یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے, یہ وہ اسپاٹ ہے جہاں پر ایکٹیولی حزب اللہ کے فائٹرز اور اسرائیل کے فائٹرز کے بیچ میں فائٹنگ ہو رہی ہے. پاسٹ 24 آورس کی میں یہ ہو رہا ہے, اور یہ 3 تاریخ کا یہ میپ ہے اور آج 4 تاریخ ہے. سو ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں, BBC نے بھی یہی میپ جو ہے انہی سے لے کر ان کا ایک چھاپا ہوا ہے, اور اس میں یہ ریڈ اسپاٹس جتنے بھی ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہو کتنی انٹینسٹی کے ساتھ یہ اتنے زیادہ ریڈ اسپاٹس کے اوپر اسرائیل کی جو ہیں اٹیکس ہو چکے ہیں لیبنان کے اندر. اور حزب اللہ کے جو یہ جامنی کلر کے یہ اسپاٹس ہیں, یہ جو ہے یہ ہو چکے ہیں. اور 23 سپٹمبر سے پہلے یعنی جب بھرپور جنگ ان کے بیچ میں نہیں شروع ہوئی تھی, تب بھی یہ آپ کو نیچے دبے ہوئے جو گرے اسپاٹس ہیں, یہ بے شمار یہ ان پہ اسرائیل کی طرف سے لیبنان کے اندر پہلے بھی حملے ہوتے رہے. یعنی کہ یہ آج کا نہیں, مطلب کہ اس کے جنگ کے کا باقاعدہ آغاز سے پہلے بھی اسرائیل کی طرف سے بے شمار حملے ان کی طرف ہوتے رہے. اور حزب اللہ کی طرف سے جو حملے گرے اسپاٹس میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, وہ آپ کو یہ دکھائی دے رہے ہیں. سو یہ سچویشن ہے یہاں پہ آن گراؤنڈ. اور انہوں نے ہی ایک غزہ اسٹرپ کا بھی میپ نکالا ہے, اور اس میں جو سچویشن ہے, جب یہ میپ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی مخدوش قسم کی سچویشن ہے, کتنی مشکل سچویشن ہے اس وقت غزہ کے لوگوں کے لیے. اس میپ میں یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ جو براؤن کلر کے بہت بڑے بڑے پیچز یہ آپ کو پورے غزہ کے اسٹرپ کے اندر دکھائی دے رہے ہیں, یہ ہے جہاں پر اسرائیل نے اناؤنس کر دیا کہ ان زونز کو آپ خالی کر دیں. اب آپ دیکھیں یہ کوئی چھوٹی سی تو جگہ نہیں ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ خالی کرو, یہاں پہ سارا خالی کر دو, یہ بھی خالی کر دو, یہ بھی سارا, یعنی آدھے سے زیادہ جو غزہ ہے اس کو انہوں نے ایویکویشن زون قرار دے دیا کہ یہاں سے سویلینز نکل جائیں. سو اب وہ نکل جائیں گے تو وہ جائیں گے کہاں؟ اچھا, اب اگر وہ اس میں سے نکلتے ہیں تو یہ جو بلو کلر کا ساری جگہ ہے, یہ سارا اسرائیل کلیئرنگ آپریشنز, یعنی ان بلو جگہوں پہ یہ جگہ لے لیں اور یہ پوری جگہ لے لیں, اس سے اوپر آپ یہ لے لیں, اس طرح کی جگہ, یہ سب جو ہیں وہ کلیئرنگ آپریشنز یہاں پر چل رہے ہیں. یعنی کہ یہاں پر اسرائیلی جو فوج ہے وہ اپنی ٹینکوں کے ساتھ اور اپنی بختر بند گاڑیوں کے ساتھ اور اپنی فوجیوں کے ساتھ مستقل فائٹ کر رہی ہے, کلیئر کر رہی ہے پورے علاقے کو. باقی آدھا علاقے کو آپ نے ویسے ہی کر دیا کہ ایویکویٹ کرو, کیونکہ وہاں کسی بھی وقت ایریل بامبنگ ہو سکتی ہے, اور باقی اس بلو والے ایریا میں آپ جو ہے باقاعدہ جنگ کر رہے ہو ان کے ساتھ. یہ جو لائٹ گرین والا ایریا, بس یہ ایریا ہے جس کو فی الحال انہوں نے المواسی ہیومینیٹیرین زون کا نام دے دیا ہے کہ یہ یہاں پر آپ سیفلی اب رہ سکتے ہو. تو اب آپ دیکھیں 22 لاکھ لوگ جو ہیں, جو یہاں کے انہیبیٹنٹس ہیں, جن میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, زخمی بھی ہیں, مریض بھی ہیں, اور ادھر بغیر کسی فیسلٹی کے اوپن ایریا میں, یہ کوئی شہری علاقہ نہیں بلکہ ایک اوپن ایریا ہے, یہاں پر وہ ٹینٹ لگا کر کس طرح سے سروائیو کریں گے, کتنا سروائیو کریں گے. سو یہ برے سے برے حالات ہیں جو کہ اس وقت غزہ کے اسٹرپ کے اندر اسرائیل کی طرف سے جو ہے وہ حالات بنائے ہوئے ہیں, اور بری طرح سے, مطلب جینوسائڈ بھی ایک چھوٹا سا لفظ لگ رہا ہے, جو کہ کنڈیشنز بنا دی ہیں اسرائیل نے ان لوگوں کے اوپر. سو اس کے ساتھ یہ ایک بالکل لیٹسٹ ایک اور جو نیتن یاہو نے کیا ہے, اسرائیل نے کیا ہے, لیٹسٹ بات جو ان کی طرف سے آئی ہے کہ انہوں نے UN کے جو چیف ہیں اینٹونیو گٹیرس, ان کو کہہ دیا ہے کہ وہ پرسونا نان گریٹا ہیں, یعنی وہ ناپسندیدہ شخصیت ہیں, اور ان سے وہ کہہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل کی کنٹری کے اندر داخل نہیں ہو سکتے, ان کو آنے کی اجازت نہیں رہی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ جو ایران نے 200 میزائلز کا راتوں رات حملہ کیا تھا, اس کے فوری بعد اینٹونیو گٹیرس نے ایران کی سختی سے اور سخت الفاظ میں مذمت نہیں کی, بلکہ وہ خاموش رہے. تو اس بات کے اوپر اسرائیل نے اتنی سخت بات کہہ دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی تم تو ایک پرسونا نان گریٹا ہو, اور تم اسرائیل کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے. اور ان کا جو منسٹر, فورن منسٹر کارٹس, اس نے کہا ہے کہ گٹیرس failed to univocally condemned Israel missile attack on Israel. Israel has persistently complained over the UN's approach throughout the year-long war in Gaza. یعنی یہ بات کہنے کے بجائے کہ بھئی UN نے
دسیوں دفعہ کہہ دیا اور ووٹ بھی کروا دیا دسیوں دفعہ کہ سیز فائر فوراً کروایا جائے, جینوسائڈ کو ختم کیا جائے اور وار کو ختم کیا جائے. اور اس کے بعد کئی دفعہ یو این کی طرف سے ووٹنگ ہو چکی ہے اس بات پہ کہ اسرائیل جینوسائڈ کر رہا ہے غزہ کے لوگوں کے اوپر کئی بار, اور یو این نے نیتن یاہو کی اریسٹ کے وارنٹ بھی جاری کر دیے ہیں. یعنی انٹرپول کو یہ حکم ہے کہ وہ نیتن یاہو جہاں پہ بھی انہیں ملے اس کو گرفتار کر لیں. لیکن اس بات کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات ہی کوئی نہیں ہے, اس بات کا تو وہ اثر ہی نہیں لے رہے. اگر فرض کریں پاکستان کے پریزیڈنٹ کو یا پرائم منسٹر کو یو این کہہ دے کہ اس کو پکڑنا ہے, اریسٹ کرنا ہے, تو وہ پاکستان کا پریزیڈنٹ جو ہے یا پرائم منسٹر وہ تو پاکستان کی سوال سے باہر نکلے گا ہی نہیں, کیونکہ کہیں پہ بھی اور وہ نکلتا ہے تو جو انٹرپول ہے وہ فوری طور پر آ کر اس کو گرفتار کر لے گا. سو وہ چپ کے بیٹھا رہتا ہے. لیکن نیتن یاہو کو تو چپنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے تو پچھلے ہفتے یو این کے اندر آ کر ایک بھرپور تقریر کی ہے اور وہ دنیا کے ہر ملک میں دندناتا پھر ہے. سو یہ ساری سچویشن ہے, اور یہ سچویشن جو کہ غزہ کے اندر بپا کی ہوئی ہے اسرائیل نے, اور اب جو یہ وار پورے بھرپور طریقے سے لیبنان کے اندر شروع ہو رکھی ہے, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, وار کتنی حد تک آگے بڑھے گی, یہی لگتا ہے کہ, اور ایسا لگتا ہے یہی ان کی اسٹریٹجی تھی کہ جتنا بھی نقصان اٹھا لو لیکن وار کو بڑھاتے چلے جاؤ, پورے مڈل ایسٹ کو اس کے اندر دھکیل لو. سو لیٹس سی آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. تھینک یو.